نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسنین وعلی آلک واصحابک امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اب آبزی وقار بعد از حمد و ثنا لائق عزت تکریم و تعظیم علماء اکرام وابستگان مریدین منتصدین اور مستفیدین سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ماہ و سال کی طرح آج پھر آستانہ عالیہ محمدیہ غوثیہ کوہ کاف شریف پر ایک عظیم الشان ماہانہ محفل 11ویں شریف کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس میں مجھ ناچیز کو بھی اپنی حاضری لگانے کا موقع ملا۔ دعا ہے اللہ کے حضور کہ مجھے سچ کہنے کی، ہمیں سچ سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آویزی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور آپ نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کو مخاطب فرمایا اور فرماتے ہیں کہ تیری محبت میں دو لوگ برباد ہوں گے، تیری محبت میں دو قسم کے لوگ برباد ہوں گے، ایک وہ جو تجھ سے بے پناہ محبت کریں گے، اتنی محبت کہ کفر کے زمرے میں شامل ہو جائیں گے، اور ایک وہ جو تجھ سے بغض کریں گے تو اللہ پاک ان دونوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اب آبزی وقار اب اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ نے بہت سی جنگیں لڑی، آپ جنگ احد میں، جنگ خندق میں آپ نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، اور جنگ خندق میں ہی آپ کا مقابلہ مرحب سے ہوا، اور مرحب نے جب آپ کو دیکھا تو حضور نے آپ کو بھیجا تھا مرحب کے مقابلے میں، تو جب آپ کو مرحب نے دیکھا تو مرحب آپ کا رشتے میں چچا بھی لگتا تھا، تو جب آپ کو مرحب نے دیکھا، مرحب جو تھا وہ 1000 بندے کے مقابلے میں لڑا کرتا تھا، مرحب 1000 بندے کے مقابلے میں لڑا کرتا تھا، اور جب مرحب نے آپ کو دیکھا تو آپ کو مرحب نے کہا کہ بھتیجے، کیا تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ تو نے پہچانا کہ میں کون ہوں؟ تو حضرت علی نے کیا خوب فرمایا کہ مرحب، میں تجھے تو نہیں جانتا کہ تو کون ہے، لیکن میں خود کو جانتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مرحب، میں تجھے تو نہیں جانتا کہ تو کون ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ تو مرحب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں، انا اسد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بھی شیر ہوں، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، صاحبزادہ والی شان۔ مرحب نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟
تو حضرت علی نے فرمایا کہ انا اسد اللہ و رسولہ، کہ میں اللہ کا بھی شیر ہوں اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہوں۔ خیبر کے موقع پر خیبر فتح کرنے کے لیے بہت سارے صحابی جاتے رہے، لیکن کسی کو بھی فتح نصیب نہیں ہوئی، کسی کو بھی فتح نصیب نہیں ہوئی۔ تو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اللہ نے اس کے ہاتھ میں فتح لکھ دی ہے۔ جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اللہ نے اس کے ہاتھ میں فتح لکھ دی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور وہ کون ہے، کوئی ان کا تھوڑا سا تعارف؟ تو فرمایا کہ وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، بس زور سے آواز نکالیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ کوکب شریف، صاحبزادہ والی شان۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، ان کا یہ تعارف ہے کہ وہ اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کے، بولے نا، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر تو مزید تجسس میں آ گئے اور پوچھا کہ یا میرے آقا ایک تھوڑا سا اور تعارف۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے اور میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ ان کو شک تھا کہ حضور صبح میرے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے، لیکن جب حضور صبح اٹھے تو فرماتے ہیں این علی ابن ابی طالب، کہ کہاں ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ این علی ابن ابی طالب، کہ کہاں ہے علی ابن ابی طالب۔ تو حضرت علی کو جب بلایا تو پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میری تو آنکھوں کو تکلیف تھی، میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ فرمایا کہ میری آنکھوں میں تکلیف تھی، میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ تو حضور نے جب پاس بلایا اور اپنے لعاب دہن آپ کی آنکھوں کو لگایا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے پہلے سے بھی بہتر نظر آنا شروع ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے پہلے سے بھی بہتر نظر آنا شروع ہو گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکم فرمایا کہ جاؤ علی خیبر فتح کر کے لے آؤ۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہوا، اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہوا خیبر کے قلعے کی طرف روانہ ہوا، اور خیبر کا جو دروازہ تھا وہ 40 گز اونچا تھا۔ خیبر کا دروازہ 40 گز اونچا تھا اور 40 گز چوڑا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہوا خیبر کے دروازے کی طرف بڑھا، اور میں نے جب خیبر کے دروازے کو ہاتھ رکھا تو اللہ اکبر کی صدا لگائی اور 40 گز دور اٹھا کر پھینکا۔ اللہ اکبر کی صدا لگائی اور 40 گز دور اٹھا کر پھینکا۔ یہ تھی سیدنا علی المرتضی کی شان۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے میرے مومنوں، حضرت علی کا دیدار کرنا عبادت ہے۔ نظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کا دیدار کرنا عبادت ہے۔ تو صحابہ نے ارشاد فرمایا، گزارش کی کہ اے ہمارے آقا کہ جو علی کا دیدار نہ کر سکے ان کے لیے کیا؟ تو حضور نے فرمایا ذکر علی علی عبادت، کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ حضور پاک کا فرمان تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور جب مدینہ شریف میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے تو حضور نے تمام مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا۔
سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. تو حضرت علی ایک کونے میں کھڑے تھے. تو آپ نے پوچھا کہ حضور میرے بھائی کون ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ کوکب شریف. جب حضور نے ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنایا تو حضرت علی نے پوچھا کہ ہمیں ہمارے آقا کہ میرا بھائی کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. لیکن قربان جاؤ سیدنا علی المرتضیٰ پہ، آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا بھائی ہوں. آپ نے ہمیشہ یہی کہا کہ میں آقا کا خادم ہوں. آپ نے کبھی اس بات کا اقرار نہیں کیا کہ میں آپ کا بھائی ہوں. آپ نے جب بھی کہا تو آپ کو خادموں میں شمار کیا. اور جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو اوپر آسمان پہ جب حضور نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا تو اوپر آسمان پر جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام یہ دونوں بھی آپس میں بھائی بھائی بن گئے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بھی تیرے نبی کی سنت کو تازہ کر رہے ہیں. اور جب ہجرت کی رات تھی، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تو اس وقت راستے میں تو خطرہ تھا ہی تھا، لیکن بستر پر بھی بہت خطرہ تھا. راستے میں خطرہ تھا ہی تھا لیکن بستر پہ بھی خطرہ تھا. چادر میں لپٹا شخص نہ جانے کون ہے، سر پر موت منڈلا رہی ہے. تو اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کیا تم میں سے بھی کوئی اپنے شخص اپنے بھائی پر جان قربان کر سکتا ہے؟ کیا تم میں سے بھی کوئی شخص اپنے بھائی پر جان قربان کر سکتا ہے؟ اور قربان جاؤں سیدنا علی المرتضیٰ پر، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی ایسی نیند نہیں آئی، ساری زندگی ایسی نیند نہیں آئی جیسے اس رات کو آئی. اب قابل فکر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بستر پہ لٹا گئے ہیں، باہر 40 کافر ننگی تلواریں لے کر انتظار کر رہے ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ جیسی نیند مجھے اس رات کو آئی ویسی کبھی بھی نہیں آئی. جیسی اس رات کو آئی ویسی کبھی بھی نہیں آئی. تو کسی نے پوچھا کہ علی المرتضیٰ وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب حضور نکلے تھے گھر سے تو میرے ہاتھ میں کچھ ایمانتیں پکڑائی تھی، اور فرمایا تھا کہ یہ دے کر صبح مدینے آ جانا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ علی کو آج کچھ ہو سکتا ہے، کل کچھ ہو سکتا ہے، لیکن حضور نے جو فرمایا ہے کہ یہ ایمانتیں دے کر مدینے آ جانا، علی کو اس رات کچھ نہیں ہو سکتا. علی کو کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس رات کو کچھ نہیں ہو سکتا. میرے آقا نے جو فرما دیا تھا کہ علی ایمانتیں دے کر صبح مدینے کی طرف لوٹا. اور حضرت علی کو کئی لوگوں سے یہ بات سنی جاتی ہے، کئی یزید الفکر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ سنی بھی علی کو مانتے ہیں. کئی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ سنی بھی علی کو مانتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ سنی ہی علی کو مانتے ہیں. سنی بھی علی کو نہیں مانتے، سنی ہی علی کو مانتے ہیں. اور قیامت تک جو حلالی ہوگا وہ علی کے در کا سوالی ہوگا. قیامت تک جو حلالی ہوگا وہ علی کے در کا سوالی ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.